أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق اللہ المولانا العظیم۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کے سوا ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ گزشتہ آیت کی جو تفسیر ہوئی تھی، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت جو ہے ان کو، منافقین کو ڈھیل دے کر کے آزماتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے کہ ہم سیدھے اس میں راہ میں ہیں، لیکن وہ جو ہے طغیانی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اب جو فرمایا جا رہا ہے، اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ وہ لوگ جو ہدایت پا کر کے یا ہدایت میں رہ کر کے اور مسلمانوں کے اندر رہ کر کے، مومنین کی صحبت میں رہ کر کے ہدایت پا لیے ہیں، لیکن ہدایت پانے کے باوجود پھر وہ گمراہی کی طرف پھر گئے ہیں اور ایمان کا جو سودا کیے ہیں وہ ضلالت میں جا چکے ہیں، یعنی ہدایت کو ضلالت میں تبدیل کر چکے ہیں۔ جو اپنے آپ ہدایت میں تھے لیکن ہدایت کی خرید و فروخت، یعنی ایمان کا انہوں نے خرید و فروخت کیا، ہدایت میں رہنے کے باوجود انہوں نے اپنے ایمان کو دلمل میں رکھا اور دلمل میں رکھ کر کے ایک خسارے کا سودا کیا، یعنی ہدایت کو بیچ دیا اور ضلالت کی طرف راغب ہو گئے، اور یہ جو انہوں نے تجارت کی یہ ان کے لیے نفع دینے والی نہ تھی اور نہ وہ ہدایت پانے والوں میں سے تھے، کیونکہ وہ جو ہدایت کی راہ ہے وہ جانتے ہی نہ تھے۔ اس سے پہلے منافقین کی کچھ حرکتیں بیان فرما کر یہ بتایا گیا تھا کہ یہ نادان اپنی ان حماقتوں کو دانائی سمجھتے ہیں، یعنی وہ مسلمانوں کے طرف اپنی رغبت بتا کر، مومنین کی صحبت میں رہ کر، ہدایت کے اندر رہنے کے باوجود کافرین اور مشرکین سے تال میل رکھ کر کے، ان کی صحبت اختیار کر کے منافقانہ جو ان کے اندوز ہوتے تھے، منافقانہ حرکتیں ہوتی تھی، منافقانہ عادتیں اور ان کی ذہنیت جو تھی منافقانہ تھی، اس لحاظ سے وہ عمل بھی کرتے تھے اور مومنین کو دھوکہ دے کر کے اپنے ایمان کا سودا کر لیا کرتے تھے، یعنی ان کا سودا
وقتاً فائدہ مند لگتا تھا دنیاوی اعتبار سے، لیکن ہمیشگی کی لحاظ سے وہ نقصان دہ تھے۔ فانی دنیا کو انہوں نے اپنا کر کے باقی دنیا کا، ہمیشہ جو باقی رہنے والی نعمتیں ہیں ان کو ٹھکرا کر کے انہوں نے یہ جو سودا کیا یہ ان کا خسارے والا سودا تھا، جس سے کہ ان کی حالت اچھی طرح سب کے ذہن نشین ہو گئی تھی۔ یعنی یہ جو ذوالمل کا ان کا یقین تھا لوگ اچھی طریقے سے سمجھ گئے تھے۔ یا یوں کہیے کہ اس سے پہلے کی آیتوں میں منافقین کی چند عیوب بیان کیے گئے ہیں اور یہاں ان عیوبوں کا نتیجہ بیان ہو رہا ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص کسی بیپاری کی تجارتی غلطیوں کو بیان کر کے آخر میں کہے کہ انجام کا راز کا دیوالا ہو گیا اور وہ اپنی اصلی پونجی بھی کھو بیٹھا، اس طریقے سے ان کا حال ہو چکا ہے۔ شان نزول: یہ آیات یا تو ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو کہ مخلص مومن بننے کے بعد کافر ہو گئے، یا ان کے یہود کے حق میں آئی جو پہلے سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو منکر ہو کر بعض تو مجاہر کافر اور بعض منافق بن گئے، یا ان کے تمام کفار کے حق میں آئی جنہیں اللہ نے عقل سلیم عطا فرمائی تھی اور جن کے سامنے دلائل قائم فرما کر ہدایت کا راستہ ظاہر فرما دیا، مگر انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا، ضد سے گمراہ ہو گئے۔ یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے کچھ لوگ جو مسلمانوں کے اندر ہونے کے باوجود، مومنین کی صحبت میں رہنے کے باوجود، مسلمانوں کے ساتھ علم و عمل میں رہنے کے باوجود وہ منافقین، کافرین، مشرکین کی صحبت میں رہتے ہیں، اور یہ ان کی صحبت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ آخر ان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ اگر زندہ مثال دینی ہے تو فی الحال جو ٹی وی پر جس بندے کا گزشتہ 6 مہینے پہلے جو تذکرہ چل رہا تھا کہ جو وہ ایک گروہ سے تعلق رکھنے والا بندہ جو میڈیا کے اندر عام طور پہ آ گیا تھا اور صحبت اختیار کی تھی، اس نے مشرکین کافرین کی، اور میڈیا کی صحبت میں آتے آتے اس کا دل مرتد ہو گیا ان کی صحبت میں رہتے رہتے۔ وہ اصل میں پکا مسلمان تھا، مسلمانوں کی صحبت میں رہتا تھا، مسلمانوں سے علم حاصل کیا تھا، یہاں تک کہ وہ بڑے بڑے فلسفانہ بیانات اور دینی امور کے اندر رہنے کے باوجود، دینی علم کو حاصل کرنے کے باوجود منافقین، کافرین، مشرکین کی صحبت میں رہ کے، ان کے علوم کو حاصل کر کے یا ان کی صحبت میں رہ کر کے اس کا دل مرتد ہو گیا، اور آہستہ آہستہ اس کا دل جو تھا نور سے زنگ آلود ہو گیا، وہ مومن سے مرتد ہو گیا، اور آخرکار اس کے قلب سے ایمان سلب ہو گیا، جو آخرکار مرتد ہو کر کے نام بھی اس نے بدل لیا۔ ہم بخوبی واقف ہیں، میں اس بندے کا نام نہیں لینا چاہتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحبت میں رہنے کے باوجود، مسلمانوں کے صحبت میں رہ کر کے مسلمانوں کے راز و نیاز کافرین و مشرکین میں بتا کر کے اپنی دنیاوی مفاد کے خاطر، دنیاوی جھگمگاہٹ کے خاطر، دنیاوی خواہشات کے خاطر اس بندے نے اپنا ایمان چھوڑ دیا اور وہ کافر بن گیا، اور اس نے نام بھی تبدیل کر لیا۔ یہ زندہ مثال ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند،
اگر تم نیکوں کی صحبت میں رہو گے تو نیک بن جاؤ گے، اور بدکار کی صحبت میں رہو گے تو بدبخت بدکار بن جاؤ گے۔ اس سے ہم کو سبق لینا چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ نیکوکاروں کی صحبت میں رہنا، اور کافرین مشرکین کی جو حرکتیں ہیں ان کی حرکتوں کو سمجھ کر ان سے باز رہنا، ان سے دور رہنا چاہیے، اور اپنے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے علماء، صلحاء اور مومنین کی صحبت اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہمارا ایمان پختہ رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو منکر ہو گئے، یعنی کچھ لوگ آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جو مسلمان تھے وہ ڈنکے کی چوٹ پر مسلمان تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ایک قبیلے کے تحت آئی اور وہ ان لوگوں کا جو گمان تھا کہ ہمارے قبیلے کے اندر جو ہے نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے، لیکن ان کا گمان صحیح جب صادر نہیں ہوا تو وہ اس بات سے منکر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر قاصر ہو گئے، اور وہ آہستہ آہستہ مسلمان سے، مومن سے منافق بن گئے، کافر بن گئے، مشرک بن گئے۔ مگر انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا، جس سے گمراہ ہو گئے۔ اولئک اس میں اشارہ ہے چونکہ منافقین کی صفتیں اس طرح بیان کر دی گئی ہیں کہ وہ دوسروں سے بالکل چھٹ گئے ہیں، اور ہر شخص کو ان کی پہچان ہو گئی، اور جو چیز کے خیال میں موجود ہو اس طرف بھی اشارہ کر دیا جاتا ہے، لہٰذا یہاں ان کی طرف سے اشارہ کیا گیا، لیکن چونکہ مسلمانوں سے درجے میں بہت دور تھے اس لیے اشارے بعید استعمال ہوا۔ اشترو سے بنانا ہے، اشترا سے بنا ہے، جس کے معنی ہے خریدنا، یعنی قیمت خرچ کر کے مال مقصود حاصل کرنا، لیکن یہاں اس معنی میں استعمال ہوا کہ اپنی چیزوں کے بدلے میں غیر کی چیزیں لینا۔ اشترو ایک چیز سے بے رغبتی اور دوسری چیز کی لالچ کرنے کو بھی کہتے ہیں، یعنی انہوں نے ہدایت کی بے رغبتی کی اور منافقانہ حرکت رکھ کر کے لالچ ان کو مشرک اور مشرک کی طرف راغب ہو گئے، لالچ کرنے کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ چونکہ راہ راست پر چلنا اور ایمان کا اختیار کرنا یہ ہر مسلمان کا اصلی فرض ہے، پھر جب کہ کفار اور منافقین شیطان سے گمراہی سیکھ کر اس فرض کو کھو بیٹھے، اس لیے ان لوگوں کے ہدایت چھوڑنے اور گمراہی اختیار کرنے کو خرید و فروخت سے بیان کیا گیا۔ الضلالہ اس کی چند معنی ہیں: ظلم کرنا اور درمیانی حالت سے ہٹ کر افراط و تفریط میں پڑ جانا، ہدایت کا گم ہو جانا۔ یہاں دین سے بہک کر بے دینی اختیار کرنا مراد ہے، جس کے معنی ہی گمراہی، لیکن یہاں لفظ ضلالت جہاں کہ کہیں انبیاء کرام کے لیے بولا گیا وہ اور رفتگی یا جذب وغیرہ کے معنی ہیں۔ جو انبیاء کرام کو گمراہ جانے وہ سخت بے دین ہے۔ اس مسئلے میں ہم نے ایک مستقل کتاب لکھی جس کا نام ہے خیر کبریا بر منکر عصمت انبیاء۔ اس کی پوری تحقیق کے لیے اس کا مطالعہ کرو۔ بالہدیٰ عربی زبان میں لین دین کے معاملات میں بولا جاتا ہے، بے اس پر لائی جاتی ہے جس کے چھوڑنا مقصود ہو، یعنی قیمت۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کر لی۔ ہدایت کے معنی اور اس کے اقسام ہم سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں بیان کر چکے ہیں۔ فما ربحت
ربا سے بنا ہے، جس کا معنی ہے نفع اپنی اصلی پونجی کے علاوہ جو کچھ اصل ہو وہ منافع یا ربا کہلاتا ہے۔ تجارتہم خرید و فروخت کے کاروبار کو کہتے ہیں۔ اس طرح جو شخص یہ کاروبار کرتا ہے اس سے اسے تاجر یعنی بیپاری کہا جاتا ہے۔ جو شخص کے بھی کوئی چیز فروخت کرے اسے بائع کہتے ہیں، نہ کہ تاجر۔ وما کانوا معتدین کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ پہلے ہی سے اس تجارت سے ناواقف تھے، اس لیے وہ نفع کیا کماتے، اصل پونجی بھی ہاتھ سے کھو بیٹھے۔ دوسرے یہ کہ وہ اس تجارت میں ہدایت پانے والے نہ ہوئے، یعنی اور تجارتوں میں تو خوب ہوشیاری سے کام کرتے ہیں، مگر اس تجارت میں ایسے بیوقوف بنے کہ بجائے کمال حاصل ہونے کے اصل مال کو بھی زوال آ گیا، یعنی ان کا فائدہ تو حاصل ہونا دور رہا، ان کو اصل بھی نہ ملا۔ خلاصہ تفسیر، حق تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو عقل ملتی ہے اور پھر نیک و بد راستے کے سامنے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی عقل سے کام لے کر اچھے راستے کو اختیار کریں اور برے راستے سے بچیں۔ ان منافقوں نے اپنے اندر برے اخلاق پیدا کر کے اس نور حق کو بجھا دیا اور ہمیشہ کی مصیبتوں کو مول لے لیا۔ انہوں نے کلمہ توحید کو صرف یہ قیمت جانی کہ اس کے ذریعے دنیاوی نفع حاصل کر لیں، حالانکہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں ان نفعوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو ان لوگوں نے عقل اور کلمہ توحید کو دنیا کے لیے خرچ کیا اور پھر اس پر خوش بھی ہوئے۔ ان کی مثال بالکل ایسی ہوئی کہ کوئی احمق قیمتی موتی دے کر مٹی کا کھلونا خریدے یا اصلی سونا دے کر ولایتی نقلی سونا لے لے۔ تجارت کے اصول سے یہ لوگ بہت گھاٹے میں رہے۔ عقل مند لوگ اپنی مال و جان اولاد صرف کر کے سچا ایمان لیتے ہیں اور وہ واقعی عقل مند بیپاری ہیں، کیونکہ فانی کی عوض میں باقی حاصل کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو نیک ہدایت عطا فرمائے، اپنے ایمان پر ثابت قدمی رکھے اور تمام آفات ارضی و سماوی سے محفوظ و معمون فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔